لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ بلا شبہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور پھر وہ لوگ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی آپ ضرور بھی ضرور ایمان والوں کے قریبی ان لوگوں کو پائیں گے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے کافر، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہیں، کمیونسٹ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، کوئی بھی کافر ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کافر یہ نہیں چاہتا کہ اسلام دنیا کے اندر اس کا بول بالا ہو، اسلام کا امن ان میں سے کسی کو پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خوشحالی، مسلمانوں کی ترقی کسی صورت دنیا کے کافروں میں سے کسی کافر کو وارے نہیں کھاتی۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی زمین پر اسلام ہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی زمین پر مسلمان خوشحالی سے زندہ رہیں، وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی زمین پر مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید میں یہ موقف سمجھایا ہے دنیا کے کافروں کا کہ اے مسلمانوں، دنیا کے کافر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تم مسلمانوں کے متعلق کسی خیر کے اوپر، خیر کی وہ تم مسلمانوں کے متعلق خیر نہیں سوچ سکتے۔ فرمایا اللہ نے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ دنیا کے کافر ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے، اسلام سے تمہیں پھیر دیں۔ ان استطاعوا، وہ جتنی بھی کوشش کر سکیں گے وہ یہ کام ضرور کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں، یہ تو عام کافروں کے متعلق فرمایا نا، یہودیوں کے متعلق خصوصی طور پر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے یہ ہیں اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنے منہوں کے ساتھ، پھونکوں کے ساتھ ختم کر دیں، دنیا سے اسلام اور مسلمان اس کا تصور ہے مٹا دیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو متنبہ کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، دنیا کے کافر تمہارے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ تمہارا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، اگر تم رہو اسلام کلمہ پڑھتے ہو تو پھر کم از کم وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر چلو نہیں، تم اسلام کے مطابق تمہاری زندگیاں نہ ہو، کلمہ پڑھتے رہو، یہ بھی انہیں کچھ نہ کچھ پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرا اور تمہارا جو دشمن کافر ہے نا، اس کو کبھی بھی دوست نہ بنانا،
آگے جا کے فرمایا یہ تمہارے متعلق کیا ذہن رکھتے ہیں؟ فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، دنیا کے کسی بھی ملک میں تم چلے جاؤ، تم انہیں تاجر سمجھتے ہو کہ ہمارے خیر خواہ تاجر ہے، میرا دوست ہے، میرا بڑا یار ہے، میرا بزنس پارٹنر ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، جہاں بھی تمہیں پائیں گے نا تمہاری دشمنی میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کیسی دشمنی ہوگی؟ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، جہاں بس چلے گا ہاتھوں کے ساتھ تمہاری دشمنی نکال لیں گے، لڑائی کرنے پر آ جائیں گے، ہاتھوں کے ساتھ ایذا دیں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تم پر بمباری بھی کریں گے، تمہاری مسجدیں بھی گرائیں گے، تمہاری عزتیں عصمتیں بھی لوٹیں گے، تمہارے مردوں کو قتل بھی کریں گے، تمہارے علاقوں پر قبضے بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور زبانوں سے بکواسات بھی کریں گے کہ یہ مسلمان انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہیں، دنیا کا سارا امن خراب کریں گے، لیکن زبانوں کے ساتھ بھی تم پر حملے کریں گے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد تو اسلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ موقف سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، یہ جو دنیا کے کافر ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر ایسا حسد ہے اسلام سے، مسلمانوں سے، اسلام کی دولت سے، دین سے اس قدر حسد ہے، اس حسد کی بنا پر یہ کبھی بھی تمہیں دنیا کے اندر غالب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ تم اسلام سے پھر جاؤ، ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ورنہ تمہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اکثر اہل کتاب یہودی ہوں عیسائی ہوں وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی دل کی خواہش ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ اور یہی مشن جو دنیا کے کافروں کا ہے کہ مسلمان یا تو لوگ مسلمان ہوں ہی نہ، اگر مسلمان ہے تو ان کے متعلق حسد کی وجہ سے دشمنی اس حد تک ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، اور اگر اس پر قادر نہیں ہوتے تو پھر اگلا ذہن اس سے تنزلی والا کم ذہن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کلمہ پڑھ لیں لیکن اسلام پر عمل پیرا نہ ہوں، اس کے لیے انہوں نے پھر نفاق اور منافقت کا لبادہ اڑایا۔ فرمایا منافقین جو ان کے سب سے بڑے دشمن اور ان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ منافقین ہیں، ان کا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہ منافقوں کا بالکل وہی مشن ہے جو دنیا کے کافروں کا اسلام کے متعلق ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اعلانیہ دشمنی کی ہوئی ہے، منافقین نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اندر سے پکے بے ایمان ہیں مسلمانوں کے متعلق، وہ بھی یہی خیالات اور ہر وقت خواہشات اور ہر وقت کوششیں ان کی یہی ہوتی ہیں، یا تو ان کا نام و نشان مٹ جائے، اور اگر یہ کچھ رہیں تو اسلام پر عمل پیرا نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ نہ چل سکیں۔ فرمایا جہاں پر اللہ نے جب غزوہ احزاب کے اندر عبداللہ بن ابی منافق جو تھا مسلمانوں کو لے کر کافی ساروں کے دل خراب کر کے ان کے دماغوں کے اندر وسوسے ڈال کے 300 سے زائد لوگوں کو میدان سے لے کر آ گیا تھا مدینے کے اندر، وہاں پر ان کے متعلق مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا ہے کہ ایک منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہ ہو گئے، تمہاری رائے تو ایک ہونی چاہیے تھی، تم 2 گروہ کیوں ہوئے ہو؟ آگے جا کے اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، ان منافقین کی خواہش یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہے اے مسلمانوں تمہارے متعلق وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے یہ کافر ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ،
یہ چاہتے ہیں. یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو اسلام کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہودی ہے. اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اے مسلمانوں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا تو سب سے زیادہ دشمن جو کفار میں سے یہودیوں کو پائے گا. اب ان کا ذرا بھیانک چہرہ جو ہے وہ آپ دیکھیں اسلام میں اور پوری تاریخ میں جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے خیر خواہوں کے ساتھ کس قدر ان کی شرارتیں، فسادات اور ان کی شر انگیزیاں ہیں. اسلام دشمنی سب سے بڑا ان کا مشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ان کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ہو گیا ہے تو ہماری 100% کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے ہٹ جائے. میٹنگیں کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میٹنگیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے اپنے لوگوں کو تیار کرتے تھے، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم آسمانی دین پر ہیں. اب ہونا یہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے ہماری دشمنی ہے، حسد ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ ہزاروں سینکڑوں انبیاء اللہ نے ہم میں بھیجے ہیں، یہ نبی عرب کے اندر کیوں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہوا؟ ہم نہیں مانیں گے. اس حسد کی بنیاد پر کہنے لگا اب جو بندے بھی اس پر ایمان لائیں گے نا، پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اسلام سے مرتد کریں گے ان کو. کہتے کون سا طریقہ مؤثر ہوگا؟ اس کے لیے پھر میٹنگیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم ایسے کرتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کے اندر اس نبی کے بارے میں کیا ہے، جیسے یہ کریں گے اس نبی کے متعلق ویسے ہم بھی کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، یہ اہل کتاب تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتے ہوں گے. کہنے لگے خود مسلمان ہونا نہیں، ایسے کرو 2 گروہ بنا لو، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یہودیت پر قائم ہوں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو صبح کے وقت مسلمان ہوں، کلمہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بیعت کر لیں کہ آپ کا مذہب سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں، ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. اللہ کے نبی کے پاس جا کر کلمہ پڑھو، 9 مسلم جب بیٹھے ہوں، لوگوں کا جم گٹھا ہو، کلمہ پڑھ لو. شام ہو تو کافر ہو جاؤ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اہل کتاب کا ایک گروہ یعنی یہودی کہنے لگے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو صبح کے وقت مسلمان ہو جائے، جب شام ہو تو کافر ہو جائیں، انکار کر دیں کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، اس کے پاس جو دعوت ہے وہ سچی اور کھری سچی ہے، لیکن جب ہم داخل ہوئے ہیں ہم نے دیکھا یہ تو فراڈ ہی فراڈ ہے. کہا یہ منصوبہ بندی بنائی اور لوگ لانچ کر دیے، وہ ایسا ہی کرنے لگے. وجہ کیا تھی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ 9 مسلم یہ سوچیں کہ یہ تو اللہ کے آسمانی دین پر تھے، جب یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، سوچا ہے، فکر کیا ہے، تو یہ سمجھے ہیں یہ تو اللہ کا سچا نبی ہی نہیں ہے، اس کے پاس جو دعوت ہے وہ تو سچی ہے ہی نہیں، لہذا وہ اسلام سے مرتد ہو جائیں. یہ سازشیں اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق یہودیوں کی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے محسن تھے، خیر خواہ امت کے لیے بن کے آئے تھے، ان کے بارے میں رویہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، ان کے رہبان علماء کو جو پتہ تھی. حیی بن اخطب حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا ان کے والد تھے، یہودی تھے، بنو نذیر قبیلے کے تھے اور ان کے رؤساء سرداروں میں سے تھے. وہ اور ان کا بھائی ابو یاسر، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خود واقعہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے.
کہ یہودیوں کی اسلام سے دشمنی کس قدر ہے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کس قدر خطرناک تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے والد سردار تھا، مذہبی آدمی تھا، اور میرا چچا گھرانہ سارا مذہبی آدمی تھا، تو اس انتظار میں تھے، تورات میں بھی پڑھا تھا، عالم بھی تھے، پتہ بھی تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اللہ کا سچا نبی ہوگا، تو ساری علامات جانتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں، آپ کی دعوت پھیلی، تبلیغ پھیلی، تو حضرت صفیہ کہتی ہیں میرے والد ہویئی بن اخطب اور میرا چچا ابو یاسر دونوں صبح صبح جب سورج طلوع ہوا نہ نکلے کہ چلو دیکھتے ہیں اس نبی کو، نشانیاں جو ہمیں بتائی گئی ہیں واقعی اس کے اندر موجود ہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے یا ویسے ہی کوئی جھوٹی دعوت دے رہا ہے۔ کہتے ہیں جب مدینے میں آئے، قباء میں تھے نا، تو بنو عمر بن عوف کی بستی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں پر گئے، دیکھا، ساری علامات دیکھ لیں، پہچان لیا، اقرار کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، جو ہمیں نشانیاں تورات کے اندر بتائی گئی ہیں بالکل 100% وہی ہیں۔ کہتے ہیں بڑا غمگین جب اس کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، عرب کے اندر ہے، قریش قبیلے میں سے اس کی بعثت ہوئی ہے اور ان کا بندہ ہے، اس خاندان میں سے ہے، کہتے ہیں اس پر اس کا رنگ فک ہو گیا، پریشان اور غم اس قدر اس پر امڈ آیا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہتے شام کو گھر آیا نا، عموماً رویہ یہ ہوتا تھا، میں، صفیہ کہتی ہیں میں اپنے والد اور اپنے چچا، ان کے ہاں ساری اولاد، ان کی جتنی بھی اولاد تھی سب سے زیادہ محبوب میں تھی ان کے ہاں۔ جب یہ گھر سے جاتے مجھے اٹھاتے، لاڑ پیار کرتے، میرے نخرے اٹھاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے مجھے ڈھونڈتے، ڈانٹتے، پکڑتے، اٹھاتے، بچی تھی میں، اٹھاتے اور مجھ سے لاڑ کرتے، پیار کرتے، پھر گھر کے اندر کوئی بات کرتے تھے۔ کہتے یہ موقع ایسا تھا جب واپس آئے، شام کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا، میں آئی کہ میرے ساتھ وہی لاڈ پیار ہوگا، میرے وہی نخرے اٹھائے جائیں گے، لیکن میں نے دیکھا چہرے اترے ہوئے ہیں، رنگ زرد پڑا ہوا ہے، غم اس قدر اونڈا ہوا کہ دیکھا نہیں جاتا، پریشان ہی پریشان ہے، کوئی میرے ساتھ وہ پیار محبت والا رویہ نہیں۔ میں نے کہا کہ معاملہ خطرناک ہے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری نا، جب یہ بیٹھ گئے تو میرا چچا ابو یاسر جو تھا نا، وہ کہنے لگے کہ اے ہویئی بتا، ہوبا کیا یہ وہی شخص نہیں ہے بھلا جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے، جس کو ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئے گا، مل کر ہم دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے، کافروں کو مغلوب کریں گے، ہوبا کیا یہ وہی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ کہنے لگے کہ پھر آپ کے دل میں کیا ہے ان کے بارے میں، کیا کرنا ہے؟ اب ایمان لانا چاہیے، بندہ وہی ہے، مان لیا ہے، پہچان لیا ہے، ایمان لانا چاہیے۔ دو جواب اس نے دیے ہویئی بن اخطب نے۔ کہنے لگا، پہلا جواب یہ تھا، اللہ کی قسم نفرت ہی نفرت ہے اس کے بارے میں، ہے سچا بالکل 100% ٹھیک ہے، دعوت بھی برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہی شخص ہے جس کے انتظار میں ہم کئی سال اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کر دنیا کے کافروں کو نیست و نابود کریں۔ کہا واقعی وہی ہے، لیکن نفرت ہی نفرت ہے، ماننے کے نہیں، جب تک زندہ رہوں گا کبھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا وجہ یہ ہے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ہزاروں نبی ہم میں سے ہیں، اللہ نے سارے نبی ہی ہم میں سے بھیجے ہیں، یہ بھی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہوتا تو ایمان لاتے، اب نہیں ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، اب نہیں ایمان لائیں گے۔ دوسرا جواب اس نے کہا، اب دیکھو ان کی کمینگی کی حد آپ دیکھیں، یہودیوں کی، خاص کر مسلمانوں کے یہ دشمن ہے۔ یہاں پر دشمنی بس نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی ہو، ایسا نہیں۔ کہتا ہے اگلا جواب دیا، کہتا ہے ملحمۃ کتبت علینا، یہ تو اللہ نے ہم پر ایسی جنگ مسلط کر دی گئی ہے جو فرض کر دی گئی ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ اس جنگ کو لڑیں گے، نعوذ باللہ۔
یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر آپ سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، اور پھر اس بنیاد پر پاک پروردگار رب العالمین سے دشمنی اٹھا بیٹھے. کہتے ہیں ملحمۃ کتبت علینا، یہ اللہ نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے، ہم میں نبی نہیں بھیجا، اب ہم اس جنگ کو اللہ کے خلاف لڑیں گے. نعوذ باللہ. قرآن مجید میں کھلم کھلا پاک پروردگار جو ان کو جسم دینے والا، روزی دینے والا، مانتے تھے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار بھی کرتے تھے، کئی پروردگار وہ ہے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، لیکن گستاخی اس قدر. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے، کنگال ہے، ہم غنی لوگ ہیں، اللہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے. جو اپنے خالق حقیقی کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہو، یہ کہتا ہو ید اللہ مغلولۃ، اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، اللہ تو کنجوس ہے، نعوذ باللہ. یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، یہ میرے متعلق یہ کہتے ہیں. جو اپنے پروردگار کے متعلق اس طرح کے گندے اور غلیظ نظریات رکھتا ہو، اس سے مسلمانوں خیر کی توقع کیسے ہو سکتی؟ وہ کیسے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے حق میں خیر سوچ سکتا ہے، مسلمانوں کے حق میں خاموش ہو کے بیٹھ سکتا ہے؟ اس قدر احسان فراموش لوگ ہیں، اس قدر احسان فراموش ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ تو ان یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے خب سے باطن آپ کو دکھاؤں، ان کی حقیقت بتاؤں آپ کو؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بتاؤ. کہتے ہیں میں پردے میں چھپتا ہوں، آپ ان کو بلائیں اور ان سے میرے متعلق پوچھیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، یہودی عالم کے بیٹے تھے، خود بھی عالم تھے. کہتے ہیں ان سے میرے بارے میں ذرا پوچھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یہودیوں کو، پوچھا بھی بتاؤ عبداللہ بن سلام تمہارا ایک بندہ ہے، کیسا ہے؟ سب نے کہا جی بڑا اچھا آدمی ہے، عالم ہے، نیک آدمی، شریف انسان ہے، شریف باپ کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیے. کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ کہتا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عبداللہ بن سلام جیسا بندہ مسلمان ہو جائے، وہ نہیں مسلمان ہوگا. عبداللہ بن سلام نکلے، کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جب یہ پڑھا نا فوراً ہی پلٹ گیا. کہتے شریر انسان ہے، شریر باپ کا بیٹا ہے، انتہائی گندا آدمی ہے. اتنے لفظ بولے جو زبان میں ان کے متعلق تھا نا خلاف بول سکتے تھے، سارا کچھ بول دی. کہا اللہ کے رسول یہ لوگ ہیں. یہ جنگ حنین کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ملا. صحیح بخاری میں یہ بھی واقعہ ہے، مال غنیمت ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا. یہودی بھی وہاں پر تھے، مسلمان بھی تھے، منافقین جو ان کے یہودیوں کے پالے ہوئے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. ان میں سے کچھ منافقین کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تقسیم کر رہے ہیں نا، مال تقسیم کر رہے ہیں، واللہ یہ تو ایسی تقسیم ہے جو اللہ کی رضا پر مشتمل نہیں ہے، یہ اللہ کی رضامندی اس سے مقصود نہیں ہے. آپ تو عزیز و اقربا کو نواز رہے ہیں، آپ تو اپنا خاندان نواز رہے ہیں، اقربا پروری ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نظریہ نہیں ہے، آپ کی سوچ یہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. پھر کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اوذی موسیٰ باکثر من ذالک. میں محمد کی کیا بات ہے، ان کا اپنا محسن نبی جس نے ان کو غلامی سے نجات دی تھی، جو ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بار بار جا کر ان کے گناہوں کی بخشش مانگتا تھا، انہوں نے تو اس کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی ہیں. قد اوذی موسیٰ باکثر من ذالک. موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنی قوم یہودیوں سے اس سے زیادہ اذیتیں دی گئی تھیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں دی گئی اس کے مقابلے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھیجے. انبیاء علیہ السلام کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ انبیاء ان یہودیوں کی طرف آئے تھے جو ان کی دنیا بہتر بنانے کے لیے تھے.
ہمیشہ خیر خواہی ہی کرتے تھے ان کے لیے، ہر وقت خیر خواہی کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ کبھی یہ بچھڑے کو پوجتے ہیں، کبھی کوئی بد حرکت کرتے ہیں، کبھی کوئی فساد کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی کوئی کھڑا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے احسان فراموشی یہ کی، یقتلون الانبیاء بغیر حق، جو ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے آئے تھے، جو ان کے مصلح اور خیر خواہ بن کے آئے تھے، ان یہودیوں نے ایسا کیا ان نبیوں کو قتل کرنے کا۔ حتیٰ کہ اس قدر گندے لوگ ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا خیر خواہ تھا، اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہتے یہ تھے، فخریہ انداز میں یہ کہا کرتے تھے، سب لوگوں کو کہتے تھے قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا۔ یہ ذہن تھا ان کا۔ 75 سالوں کے اندر، 75 سال ہو گئے ہیں اسرائیل جب بنا ہے، 75 سالوں کے اندر دن رات فلسطینیوں پر ظلم، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، مسلسل حملے، جب جی چاہتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہر طرح کا ظلم ان پر ڈھاتے چلے آتے ہیں۔ ساری دنیا کے کافر ان کے ساتھ مسلسل ظلم ڈھاتے چلے آتے ہیں۔ 4 یہودی کیا مرے، دنیا کے سارے کافر اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ مل گئے، 4 یہودی مرے ہیں، ساری دنیا کے کافر مل کر یہ بات کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو بڑی انتہا پسندی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں آج 4 یہودی جو مرے ہیں، اس پر ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف مسلسل بکواسات کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ 70-75 سالوں کا ان کو اسلام دشمنی اور ان کی ساری حردہ سرائیاں کوئی نظر نہیں آتی۔ افسوس تو محترم بھائیوں اس بات پر ہوتا ہے، وہ تو دنیا کے کافر ہیں، انہوں نے تو اسلام کی دشمنی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کو مشن بنایا ہوا ہے کہ اسلام دشمنی ہم نے کرنی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کے دشمن کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دشمن کہا ہے، مسلمانوں کو ان کی دوستی سے منع کیا ہے، وہ تو کافر ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا حال یہ ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، جب یہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو دیکھے گا عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، خدا کا منکر ہے، کوئی بھی ہے، جب تیرے مقابلے میں آئیں گے تحسبهم جمیعا، تو ان کو ایک ہاتھ ایک اکٹھا دیکھے گا کہ یہ ایک ہی جمعیت ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ جب اسلام کے خلاف آئیں گے یہ ان کی حالت ہوگی۔ وقلوبهم شتى، فرمایا حقیقت یہ ہے ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہودی عیسائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، عیسائیوں کے اندر ایسے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں گوارا کرتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہندو ایسے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ فرمایا لیکن یہ اختلافات، یہ ان کے آپس کے اختلافات کفر کے نیچے ہیں، کلمے سے نیچے ہیں، یہ سارے اختلافات وہ ختم کر دیتے ہیں جب بات آتی ہے اسلام کے مقابلے۔ پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، سارے اکٹھے ہو کر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی طاقت۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کفر نے تو یہ دشمنی کرنی ہی کرنی تھی، یورپ، امریکہ، برطانیہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، 4 یہودی مرے ہیں۔ 70-75 سالوں کا ان کا ظلم اسرائیل کا ان کو کسی کو نظر نہیں آتا۔ ساری دنیا کے کافر اب بول رہے ہیں، مسلسل سوشل میڈیا پر بکواسات کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ افسوس اور توف تو مسلمانوں پر ہے۔ 260 کے قریب ممالک ہیں، 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، مجال ہے کسی کے کان پر جوں تک رنگی ہو، کسی نے غزہ اسرائیل کے خلاف
کسی نے بیان دیا ہو، فلسطینیوں کی حمایت کے اندر کوئی کھڑے ہوئے ہوں، یہودیوں کے خلاف کوئی عملی اقدام کیا ہو، کوئی اپنی زبان سے اقدام کیا ہو، الٹا مسلمان ایک ملت ہونے کی بجائے آپس میں سازشوں کا، آپس میں اختراق کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لو جی یہ تو بہت بڑی سازش ہے جو حماس کر رہا ہے، اس نے جو حملہ کیا وہ بڑی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو شیعہ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ رافضی ہے، کوئی کہتا ہے یہ اخوانی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں دنیا کے کافر کہ یہ جنگ یہودی عیسائی کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہندوؤں اور یہودیوں کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہم ایک ملت ہیں۔ مسلمان سوچ رہے ہیں یہ جنگ مذہبوں کی جنگ ہے، مسلک کی جنگ ہے، یہ شیعہ سنی کی جنگ ہے۔ یہ نہیں سوچتا کفر کے مقابلے میں یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ یہاں پر آ کر سازشوں کا، فتنوں کا شکار ہو گئے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، جیسے اسرائیل نے ساری دنیا کو اس پر اکٹھا کر لیا ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، مسلمان بھی اس موقع پر ایک ہونے چاہیے۔ اندر جو بھی ہے یہ شیعہ سنی فسادات اور شیعہ سنی جو ہمارا مسلک ہے یہ نیچے ہونا چاہیے۔ اس وقت اسلام کے غلبے کی بات ہے، سارے مسلمانوں کے فرقے، سارے مسلمانوں کے مسالک ایک پیج پر جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہودیوں کا ہر اس فورم پر ہمیں مقابلہ کرنے چاہیے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا، تربیت کی تھی باقاعدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم جاری کیا، کیا مسلمانوں پہلی بات یہ ہے، دنیا کے کافر یہ نہیں پسند کرتے، ان کی کوشش یہ اسلام سے پھر جاؤ، اسلام سے تم نے نہیں پھرنا، پکے ہو جاؤ اسلام پر، مستقیم ہو جاؤ۔ دوسری اس سے کم تر کوشش ان کی یہ ہے، کلمہ پڑھتے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، اسلام پر چلو نہیں، کلمہ جتنا مرضی پڑھتے رہو، اسلام کے خلاف کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ کی مسلمانوں کی، اے مسلمانوں خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے ہر کام کے اندر۔ داڑیاں رنگائیں، وہ داڑیاں کاٹتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی معاف کر دو۔ وہ آمین سے چڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کے اندر اونچی آواز سے آمین کہا کرو۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، تم جب ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، محبت سے پیش آتے ہو، یہودی اس پر جل سڑ جاتے ہیں۔ جب تم نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہو، یہودی جل بھن مرتے ہیں۔ تمہیں یہی کام کرنا چاہیے جس سے یہودیوں کو تکلیف ہو۔ اور پھر فلسطینیوں کی حمایت اس انداز سے بھی ہونی چاہیے، ہماری دعائیں، ہم جو کچھ اپنی زبان سے ان کے ساتھ حمایت اور یکجہتی کر سکتے ہیں ہمیں وہ رول ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی نسلوں میں دنیا کے کافروں کی عداوت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ ایسا ضمیر پیدا کر دے، ایسی حمیت پیدا کر دے کہ ہم کفار کے متعلق نرم گوشہ رکھنے کی بجائے ان کے خلاف ویسے ہی سخت گوشہ رکھیں جیسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف رکھا ہو۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ بلا شبہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور پھر وہ لوگ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی آپ ضرور بھی ضرور ایمان والوں کے قریبی ان لوگوں کو پائیں گے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے کافر، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہیں، کمیونسٹ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، کوئی بھی کافر ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کافر یہ نہیں چاہتا کہ اسلام دنیا کے اندر اس کا بول بالا ہو، اسلام کا امن ان میں سے کسی کو پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں کی خوشحالی، مسلمانوں کی ترقی کسی صورت دنیا کے کافروں میں سے کسی کافر کو وارے نہیں کھاتی۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی زمین پر اسلام ہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی زمین پر مسلمان خوشحالی سے زندہ رہیں، وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی زمین پر مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید میں یہ موقف سمجھایا ہے دنیا کے کافروں کا کہ اے مسلمانوں، دنیا کے کافر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تم مسلمانوں کے متعلق کسی خیر کے اوپر، خیر کی وہ تم مسلمانوں کے متعلق خیر نہیں سوچ سکتے۔ فرمایا اللہ نے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ دنیا کے کافر ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے، اسلام سے تمہیں پھیر دیں۔ ان استطاعوا، وہ جتنی بھی کوشش کر سکیں گے وہ یہ کام ضرور کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں، یہ تو عام کافروں کے متعلق فرمایا نا، یہودیوں کے متعلق خصوصی طور پر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے یہ ہیں اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنے منہوں کے ساتھ، پھونکوں کے ساتھ ختم کر دیں، دنیا سے اسلام اور مسلمان اس کا تصور ہے مٹا دیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو متنبہ کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، دنیا کے کافر تمہارے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ تمہارا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، اگر تم رہو اسلام کلمہ پڑھتے ہو تو پھر کم از کم وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر چلو نہیں، تم اسلام کے مطابق تمہاری زندگیاں نہ ہو، کلمہ پڑھتے رہو، یہ بھی انہیں کچھ نہ کچھ پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرا اور تمہارا جو دشمن کافر ہے نا، اس کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ آگے جا کے فرمایا یہ تمہارے متعلق کیا ذہن رکھتے ہیں؟ فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، دنیا کے کسی بھی ملک میں تم چلے جاؤ، تم انہیں تاجر سمجھتے ہو کہ ہمارے خیر خواہ تاجر ہے، میرا دوست ہے، میرا بڑا یار ہے، میرا بزنس پارٹنر ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، جہاں بھی تمہیں پائیں گے نا تمہاری دشمنی میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کیسی دشمنی ہوگی؟ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، جہاں بس چلے گا ہاتھوں کے ساتھ تمہاری دشمنی نکالیں گے، لڑائی کرنے پر آ جائیں گے، ہاتھوں کے ساتھ ایذا دیں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تم پر بمباری بھی کریں گے، تمہاری مسجدیں بھی گرائیں گے، تمہاری عزتیں عصمتیں بھی لوٹیں گے، تمہارے مردوں کو قتل بھی کریں گے،
تمہارے علاقوں پر قبضے بھی کرنے کی کوشش کریں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور زبانوں سے بکواسات بھی کریں گے کہ یہ مسلمان انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہیں، دنیا کا سارا امن خراب کریں گے، لیکن زبانوں کے ساتھ بھی تم پر حملے کریں گے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد تو اسلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ موقف سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، یہ جو دنیا کے کافر ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر ایسا حسد ہے اسلام سے، مسلمانوں سے، اسلام کی دولت سے، دین سے اس قدر حسد ہے، اس حسد کی بنا پر یہ کبھی بھی تمہیں دنیا کے اندر غالب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ تم اسلام سے پھر جو ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ورنہ تمہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اکثر اہل کتاب، یہودی ہوں عیسائی ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی دل کی خواہش ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ اور یہی مشن جو دنیا کے کافروں کا ہے کہ مسلمان، یا تو لوگ مسلمان ہوں ہی نہ، اگر مسلمان ہے تو ان کے متعلق حسد کی وجہ سے دشمنی اس حد تک ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، اور اگر اس پر قادر نہیں ہوتے تو پھر اگلا ذہن اس سے تنزلی والا کم ذہن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کلمہ پڑھ لیں لیکن اسلام پر عمل پیرا نہ ہوں، اس کے لیے انہوں نے پھر نفاق اور منافقت کا لبادہ اوڑھا۔ فرمایا منافقین جو ان کے سب سے بڑے دشمن اور ان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ منافقین ہیں، ان کا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہ منافقوں کا بالکل وہی مشن ہے جو دنیا کے کافروں کا اسلام کے متعلق ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اعلانیہ دشمنی کی ہوئی ہے، منافقین نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اندر سے پکے بے ایمان ہیں مسلمانوں کے متعلق، وہ بھی یہی خیالات اور ہر وقت خواہشات اور ہر وقت کوششیں ان کی یہی ہوتی ہیں، یا تو ان کا نام و نشان مٹ جائے، اور اگر یہ کچھ رہیں تو اسلام پر عمل پیرا نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ نہ چل سکیں۔ فرمایا جہاں پر اللہ نے جب غزوہ احزاب کے اندر عبداللہ بن ابی منافق جو تھا مسلمانوں کو لے کر کافی ساروں کے دل خراب کر کے ان کے دماغوں کے اندر وسوسے ڈال کے 300 سے زائد لوگوں کو میدان سے لے کر آ گیا تھا مدینے کے اندر، وہاں پر ان کے متعلق مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا ہے کہ ایک منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہ ہو گئے، تمہاری رائے تو ایک ہونی چاہیے تھی، تم 2 گروہ کیوں ہوئے ہو؟ آگے جا کے اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، ان منافقین کی خواہش یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہے اے مسلمانوں تمہارے متعلق، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے یہ کافر ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَا، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، یہ چاہتے ہیں۔ یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو اسلام کا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہودی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے مسلمانوں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا تو سب سے زیادہ دشمن جو کفار میں سے یہودیوں کو پائے گا۔ اب ان کا ذرا بھیانک چہرہ جو ہے وہ آپ دیکھیں اسلام میں اور پوری تاریخ میں جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے خیر خواہوں کے ساتھ کس قدر ان کی شرارتیں، فسادات اور ان کی شر انگیزیاں ہیں۔ اسلام دشمنی سب سے بڑا ان کا مشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ان کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی تھی
کہ مسلمان کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ہو گیا ہے تو ہماری 100% کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے ہٹ جائے۔ میٹنگیں کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میٹنگیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے اپنے لوگوں کو تیار کرتے تھے، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم آسمانی دین پر ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے ہماری دشمنی ہے، حسد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ ہزاروں سینکڑوں انبیاء اللہ نے ہم میں بھیجے ہیں، یہ نبی عرب کے اندر کیوں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہوا؟ ہم نہیں مانیں گے۔ اس حسد کی بنیاد پر کہنے لگا اب جو بندے بھی اس پر ایمان لائیں گے نا، پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اسلام سے مرتد کریں گے ان کو۔ کہتے کون سا طریقہ مؤثر ہوگا؟ اس کے لیے پھر میٹنگیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم ایسے کرتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کے اندر اس نبی کے بارے میں کیا ہے، جیسے یہ کریں گے اس نبی کے متعلق ویسے ہم بھی کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، یہ اہل کتاب تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتے ہوں گے۔ کہنے لگے خود مسلمان ہونا نہیں، ایسے کرو 2 گروہ بنا لو، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یہودیت پر قائم ہوں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو صبح کے وقت مسلمان ہوں، کلمہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بیعت کر لیں کہ آپ کا مذہب سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں، ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کلمہ پڑھو، 9 مسلم جب بیٹھے ہوں، لوگوں کا جمگٹھا ہو، کلمہ پڑھ لو۔ شام ہو تو کافر ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یعنی یہودی کہنے لگے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو صبح کے وقت مسلمان ہو جائے، جب شام ہو تو کافر ہو جائیں، انکار کر دیں کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، اس کے پاس جو دعوت ہے وہ سچی اور کھری سچی ہے، لیکن جب ہم داخل ہوئے ہیں ہم نے دیکھا یہ تو فراڈ ہی فراڈ ہے۔ کہا یہ منصوبہ بندی بنائی اور لوگ لانچ کر دیے، وہ ایسا ہی کرنے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ 9 مسلم یہ سوچیں کہ یہ تو اللہ کے آسمانی دین پر تھے، جب یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، سوچا ہے، فکر کیا ہے، تو یہ سمجھے ہیں یہ تو اللہ کا سچا نبی ہی نہیں ہے، اس کے پاس جو دعوت ہے وہ تو سچی ہے ہی نہیں، لہذا وہ اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ یہ سازشیں اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق یہودیوں کی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے محسن تھے، خیر خواہ امت کے لیے بن کے آئے تھے، ان کے بارے میں رویہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، ان کے رہبان علماء کو جو پتہ تھی۔ حیی بن اخطب حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا ان کے والد تھے، یہودی تھے، بنو نذیر قبیلے کے تھے، اور ان کے رؤساء سرداروں میں سے تھے وہ، اور ان کا بھائی ابو یاسر۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خود واقعہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ یہودیوں کی اسلام سے دشمنی کس قدر ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کس قدر خطرناک تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے والد سردار تھا، مذہبی آدمی تھا، اور میرا چچا گھرانہ سارا مذہبی آدمی تھا، تو اس انتظار میں تھے، تورات میں بھی پڑھا تھا، عالم بھی تھے، پتہ بھی تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اللہ کا سچا نبی ہوگا، تو ساری علامات جانتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں، آپ کی دعوت پھیلی، تبلیغ پھیلی، تو حضرت صفیہ کہتی ہیں میرے والد حیی بن اخطب اور میرا چچا ابو یاسر دونوں صبح صبح جب سورج طلوع ہوا نہ نکلے کہ چلو دیکھتے ہیں اس نبی کو، نشانیاں جو ہمیں بتائی گئی ہیں واقعی اس کے اندر موجود ہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے یا ویسے ہی کوئی جھوٹی دعوت دے رہا ہے۔ کہتے جب مدینے میں آئے، قباء میں تھے نا،
تو بنو عمر بن عوف کی بستی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہاں پر گئے, دیکھا, ساری علامات دیکھ لیں, پہچان لیا, اقرار کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. جو ہمیں نشانیاں تورات کے اندر بتائی گئی ہیں بالکل 100% وہی ہیں. کہتے ہیں بڑا غمگین جب اس کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, عرب کے اندر ہے, قریش قبیلے میں سے اس کی بعثت ہوئی ہے اور ان کا بندہ ہے, اس خاندان میں سے ہے. کہتے ہیں اس پر اس کا رنگ فک ہو گیا, پریشان اور غم اس قدر اس پر امڈ آیا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا. کہتے شام کو گھر آیا نا, عموماً رویہ یہ ہوتا تھا, میں, صفیہ کہتی ہیں, میں اپنے والد اور اپنے چچا, ان کے ہاں ساری اولاد, ان کی جتنی بھی اولاد تھی سب سے زیادہ محبوب میں تھی ان کے ہاں. جب یہ گھر سے جاتے مجھے اٹھاتے, لاڑ پیار کرتے, میرے نخرے اٹھاتے, واپس آتے تو سب سے پہلے مجھے ڈھونڈتے, ڈانٹتے, پکڑتے, اٹھاتے, بچی تھی میں, اٹھاتے اور مجھ سے لاڑ کرتے, پیار کرتے, پھر گھر کے اندر کوئی بات کرتے تھے. کہتے یہ موقع ایسا تھا جب واپس آئے, شام کا وقت ہو گیا تھا, تو میں نے دیکھا, میں آئی کہ میرے ساتھ وہی لاڑ پیار ہوگا, میرے وہی نخرے اٹھائے جائیں گے, لیکن میں نے دیکھا چہرے اترے ہوئے ہیں, رنگ زرد پڑا ہوا ہے, غم اس قدر اونڈا ہوا کہ دیکھا نہیں جاتا, پریشان ہی پریشان ہے, کوئی میرے ساتھ وہ پیار محبت والا رویہ نہیں. میں نے کہا کو معاملہ خطرناک ہے. صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری نا, جب یہ بیٹھ گئے تو میرا چچا ابو یاسر جو تھا نا وہ کہنے لگے کہ اے ہوئی بتا, ہوبا کیا یہ وہی شخص نہیں ہے بھلا جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے, جس کو ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے, جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئے گا, مل کر ہم دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے, کافروں کو مغلوب کریں گے, ہوبا کیا یہ وہی ہے؟ قال نعم, اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. کہنے لگے کہ پھر آپ کے دل میں کیا ہے ان کے بارے میں, کیا کرنا ہے؟ اب ایمان لانا چاہیے, بندہ وہی ہے, مان لیا ہے, پہچان لیا ہے, ایمان لانا چاہیے. 2 جواب اس نے دیے حیی بن اخطب نے. کہنے لگا پہلا جواب یہ تھا, اللہ کی قسم نفرت ہی نفرت ہے اس کے بارے میں, ہے سچا بالکل 100% ٹھیک ہے, دعوت بھی برحق ہے, اللہ کی طرف سے ہے, وہی شخص ہے جس کے انتظار میں ہم کئی سال اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یستفتحون علی الذین کفروا, یہ کافروں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی بھیج, ہم اس کے ساتھ مل کر دنیا کے کافروں کو نیست و نابود کریں. کہا واقعی وہی ہے, لیکن نفرت ہی نفرت ہے, ماننے کے نہیں, جب تک زندہ رہوں گا کبھی ایمان نہیں لاؤں گا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا وجہ یہ ہے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا, ہزاروں نبی ہم میں سے ہیں, اللہ نے سارے نبی ہی ہم میں سے بھیجے ہیں, یہ بھی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا, ہوتا تو ایمان لاتے, اب نہیں ہے, اسماعیل کی اولاد میں سے ہے, اب نہیں ایمان لائیں گے. دوسرا جواب اس نے کہا, اب دیکھو ان کی کمینگی کی حد آپ دیکھیں, یہودیوں کی, خاص کر مسلمانوں کے یہ دشمن ہے. یہاں پر دشمنی بس نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی ہو, ایسا نہیں. کہتا ہے اگلا جواب دیا, کہتا ہے ملحمۃ کتبت علینا, یہ تو اللہ نے ہم پر ایسی جنگ مسلط کر دی گئی ہے جو فرض کر دی گئی ہے, اب ہم اللہ کے ساتھ اس جنگ کو لڑیں گے. نعوذ باللہ. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر آپ سے دشمنی, اسلام سے دشمنی, اور پھر اس بنیاد پر پاک پروردگار رب العالمین سے دشمنی اٹھا بیٹھے. کہتے ہیں ملحمۃ کتبت علینا, یہ اللہ نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے, ہم میں نبی نہیں بھیجا, اب ہم اس جنگ کو اللہ کے خلاف لڑیں گے. نعوذ باللہ. قرآن مجید میں کھلم کھلا پاک پروردگار جو ان کو جسم دینے والا, روزی دینے والا, مانتے تھے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار بھی کرتے تھے, کئی پروردگار وہ ہے, اللہ کو رب بھی مانتے تھے, لیکن گستاخی اس قدر. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ اللہ تو فقیر ہے, کنگال ہے, ہم غنی لوگ ہیں, اللہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے. جو اپنے خالق حقیقی کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہو, یہ کہتا ہو ید اللہ مغلولۃ, اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے, اللہ تو کنجوس ہے,
نعوذ باللہ، یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، یہ میرے متعلق یہ کہتے ہیں۔ جو اپنے پروردگار کے متعلق اس طرح کے گندے اور غلیظ نظریات رکھتا ہو، اس سے مسلمانوں خیر کی توقع کیسے ہو سکتی؟ وہ کیسے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے حق میں خیر سوچ سکتا ہے، مسلمانوں کے حق میں خاموش ہو کے بیٹھ سکتا ہے؟ اس قدر احسان فراموش لوگ ہیں، اس قدر احسان فراموش ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ تو ان یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے خب سے باطن آپ کو دکھاؤں، ان کی حقیقت بتاؤں آپ کو؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں بتاؤ۔ کہتے ہیں میں پردے میں چھپتا ہوں، آپ ان کو بلائیں اور ان سے میرے متعلق پوچھیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، یہودی عالم کے بیٹے تھے، خود بھی عالم تھے۔ کہتے ہیں ان سے میرے بارے میں ذرا پوچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یہودیوں کو، پوچھا بھی بتاؤ عبداللہ بن سلام تمہارا ایک بندہ ہے، کیسا ہے؟ سب نے کہا جی بڑا اچھا آدمی ہے، عالم ہے، نیک آدمی، شریف انسان ہے، شریف باپ کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ کہتا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عبداللہ بن سلام جیسا بندہ مسلمان ہو جائے، وہ نہیں مسلمان ہوگا۔ عبداللہ بن سلام نکلے، کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ پڑھا نا فوراً ہی پلٹ گیا، کہتے شریر انسان ہے، شریر باپ کا بیٹا ہے، انتہائی گندا آدمی ہے۔ اتنے لفظ بولے جو زبان میں ان کے متعلق تھا نا خلاف بول سکتے تھے، سارا کچھ بول دیا۔ کہا اللہ کے رسول یہ لوگ ہیں، یہ جنگ حنین کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ملا، صحیح بخاری میں یہ بھی واقعہ ہے، مال غنیمت ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، یہودی بھی وہاں پر تھے، مسلمان بھی تھے، منافقین جو ان کے یہودیوں کے پالے ہوئے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان میں سے کچھ منافقین کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تقسیم کر رہے ہیں نا، مال تقسیم کر رہے ہیں، واللہ یہ تو ایسی تقسیم ہے جو اللہ کی رضا پر مشتمل نہیں ہے، یہ اللہ کی رضامندی اس سے مقصود نہیں ہے۔ آپ تو عزیز و اقربا کو نواز رہے ہیں، آپ تو اپنا خاندان نواز رہے ہیں، اقربا پروری ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نظریہ نہیں ہے، آپ کی سوچ یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، پھر کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اوذی موسیٰ باکثر من ذالک، میں محمد کی بات ہے، ان کا اپنا محسن نبی جس نے ان کو غلامی سے نجات دی تھی، جو ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بار بار جا کر ان کے گناہوں کی بخشش مانگتا تھا، انہوں نے تو اس کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی ہیں۔ قد اوذی موسیٰ باکثر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنی قوم یہودیوں سے اس سے زیادہ اذیتیں دی گئی تھیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں دی گئی اس کے مقابلے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھیجے، انبیاء علیہ السلام کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ انبیاء ان یہودیوں کی طرف آئے تھے جو ان کی دنیا بہتر بنانے کے لیے تھے، ہمیشہ خیر خواہی ہی کرتے تھے ان کے لیے، ہر وقت خیر خواہی کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ کبھی یہ بچھڑے کو پوجتے ہیں، کبھی کوئی بد حرکت کرتے ہیں، کبھی کوئی فساد کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی کوئی کھڑا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے احسان فراموشی یہ کی، یقتلون الانبیاء بغیر حق، جو ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے آئے تھے، جو ان کے مصلح اور خیر خواہ بن کے آئے تھے، ان یہودیوں نے ایسا کیا ان نبیوں کو قتل کرنے کا، حتیٰ کہ اس قدر گندے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا خیر خواہ تھا، اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہتے یہ تھے، فخریہ انداز میں یہ کہا کرتے تھے، سب لوگوں کو کہتے تھے قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا۔
یہ ذہن تھا ان کا۔ 75 سالوں کے اندر 75 سال ہو گئے ہیں اسرائیل جب بنا ہے، 75 سالوں کے اندر دن رات فلسطینیوں پر ظلم، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، مسلسل حملے، جب جی چاہتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہر طرح کا ظلم ان پر ڈھاتے چلے آتے ہیں۔ ساری دنیا کے کافر ان کے ساتھ مسلسل ظلم ڈھاتے چلے آتے ہیں۔ 4 یہودی کیا مرے، دنیا کے سارے کافر اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ مل گئے، 4 یہودی مرے ہیں، ساری دنیا کے کافر مل کر یہ بات کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو بڑی انتہا پسندی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں آج 4 یہودی جو مرے ہیں اس پر ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف مسلسل بکواسات کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ 70-75 سالوں کا ان کو اسلام دشمنی اور ان کی ساری حردہ سرائیاں کوئی نظر نہیں آتی۔ افسوس تو محترم بھائیوں اس بات پر ہوتا ہے، وہ تو دنیا کے کافر ہیں، انہوں نے تو اسلام کی دشمنی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کو مشن بنایا ہوا ہے کہ اسلام دشمنی ہم نے کرنی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کے دشمن کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دشمن کہا ہے، مسلمانوں کو ان کی دوستی سے منع کیا ہے، وہ تو کافر ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا حال یہ ہے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، جب یہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو دیکھے گا عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، خدا کا منکر ہے، کوئی بھی ہے، جب تیرے مقابلے میں آئیں گے تحسبهم جمیعا، تو ان کو ایک ہاتھ ایک اکٹھا دیکھے گا کہ یہ ایک ہی جمعیت ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ جب اسلام کے خلاف آئیں گے یہ ان کی حالت ہوگی۔ وقلوبهم شتى، فرمایا حقیقت یہ ہے ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہودی عیسائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، عیسائیوں کے اندر ایسے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں گوارا کرتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہندو ایسے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ فرمایا لیکن یہ اختلافات، یہ ان کے آپس کے اختلافات کفر کے نیچے ہیں، کلمے سے نیچے ہیں، یہ سارے اختلافات وہ ختم کر دیتے ہیں جب بات آتی ہے اسلام کے مقابلے۔ پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، سارے اکٹھے ہو کر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی طاقت۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کفر نے تو یہ دشمنی کرنی ہی کرنی تھی، یورپ، امریکہ، برطانیہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، 4 یہودی مرے ہیں۔ 70-75 سالوں کا ان کا ظلم اسرائیل کا ان کو کسی کو نظر نہیں آتا۔ ساری دنیا کے کافر اب بول رہے ہیں، مسلسل سوشل میڈیا پر بکواسات کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ افسوس اور توف تو مسلمانوں پر ہے۔ 260 کے قریب ممالک ہیں، 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، مجال ہے کسی کے کان پر جوں تک رنگی ہو، کسی نے غزہ اسرائیل کے خلاف کسی نے بیان دیا ہو، فلسطینیوں کی حمایت کے اندر کوئی کھڑے ہوئے ہوں، یہودیوں کے خلاف کوئی عملی اقدام کیا ہو، کوئی اپنی زبان سے اقدام کیا ہو، الٹا مسلمان ایک ملت ہونے کی بجائے آپس میں سازشوں کا، آپس میں افتراق کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لو جی یہ تو بہت بڑی سازش ہے جو حماس کر رہا ہے، اس نے جو حملہ کیا وہ بڑی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو شیعہ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ رافضی ہے، کوئی کہتا ہے یہ اخوانی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں دنیا کے کافر کہ یہ جنگ یہودی عیسائی کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہندوؤں اور یہودیوں کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہم ایک ملت ہیں۔ مسلمان سوچ رہے ہیں یہ جنگ مذہبوں کی جنگ ہے، مسلک کی جنگ ہے، یہ شیعہ سنی کی جنگ ہے۔ یہ نہیں سوچتا کفر کے مقابلے میں یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ یہاں پر آ کر سازشوں کا، فتنوں کا شکار ہو گئے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، جیسے اسرائیل نے
ساری دنیا کو اس پر اکٹھا کر لیا ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، مسلمان بھی اس موقع پر ایک ہونے چاہیے۔ اندر جو بھی ہے، یہ شیعہ سنی فسادات اور شیعہ سنی جو ہمارا مسلک ہے، یہ نیچے ہونا چاہیے۔ اس وقت اسلام کے غلبے کی بات ہے، سارے مسلمانوں کے فرقے، سارے مسلمانوں کے مسالک ایک پیج پر جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہودیوں کا ہر اس فورم پر ہمیں مقابلہ کرنے چاہیے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا، تربیت کی تھی باقاعدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم جاری کیا، کیا مسلمانوں، پہلی بات یہ ہے، دنیا کے کافر یہ نہیں پسند کرتے، ان کی کوشش یہ اسلام سے پھر جاؤ۔ اسلام سے تم نے نہیں پھرنا، پکے ہو جاؤ، اسلام پر مستقیم ہو جاؤ۔ دوسری اس سے کم تر کوشش ان کی یہ ہے، کلمہ پڑھتے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، اسلام پر چلو نہیں، کلمہ جتنا مرضی پڑھتے رہو، اسلام کے خلاف کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ کی مسلمانوں کی، اے مسلمانوں، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے ہر کام کے اندر۔ داڑیاں رنگائیں، وہ داڑیاں کاٹتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی معاف کر دو۔ وہ آمین سے چڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کے اندر اونچی آواز سے آمین کہا کرو۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، تم جب ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، محبت سے پیش آتے ہو، یہودی اس پر جل سڑ جاتے ہیں۔ جب تم نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہو، یہودی جل بھن مرتے ہیں۔ تمہیں یہی کام کرنا چاہیے جس سے یہودیوں کو تکلیف ہو۔ اور پھر فلسطینیوں کی حمایت اس انداز سے بھی ہونی چاہیے، ہماری دعائیں، ہم جو کچھ اپنی زبان سے ان کے ساتھ حمایت اور یکجہتی کر سکتے ہیں، ہمیں وہ رول ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی نسلوں میں دنیا کے کافروں کی عداوت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ ایسا ضمیر پیدا کر دے، ایسی حمیت پیدا کر دے کہ ہم کفار کے متعلق نرم گوشہ رکھنے کی بجائے ان کے خلاف ویسے ہی سخت گوشہ رکھیں جیسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف رکھا ہو۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔